الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر ہی میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ دو چیزیں ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، ہر داعی میں ہونی چاہیے، ہر نوجوان میں ہونی چاہیے۔ ایک قابلیت ہے اور دوسری امانت ہے۔ کوالیفیکیشن اور آنیسٹی کا ہونا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کی ایک بہت زیادہ سمجھ رکھنے والی بہت عظیم عورت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ان کے اندر دو کمال ہیں، ایک قابلیت ہے اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ، اپنے مضمون پر پوری گرفت، دیے گئے کام کو پورا کرنے کا سلیقہ، اور دوسرا کمال میں نے حضرت موسیٰ میں دیکھا، امانت دار ہے۔ میرے آگے چلنے کو گوارا نہیں کیا، میں آگے چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پیچھے چلیے، جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری مار دینا۔ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، بلا ضرورت بے پردگی نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہی وہ دو کمال ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں پیش کیا۔ پورا مصر اور پوری ایجپشین سویلائزیشن اسی بدترین صورتحال سے گزر رہی تھی جس صورتحال سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، مورتی پوجا کا رواج۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ٹوٹے ہوئے حالات میں تھے کہ جن میں سے ہم کوئی ایسے حال سے نہیں گزرے، مائنورٹیز میں نہیں، تنہا فرد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے محنت کرنا شروع کیا۔ خوشبو چھپتی نہیں ہے، مایوسی سے نکلی ہے، نا امیدی سے نکلی ہے، ذہنی مرعوبیت سے نکلی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورے ملک کے اندر ریولیوشن اور انقلاب، 7 سال میں غلہ زیادہ اگا کے بتاؤں گا، 7 سال تک اسٹور کر کے میرے ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے، اتنی منصفانہ تقسیم کر کے بتلاؤں گا۔ اور پھر بادشاہ وقت ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ فرض کفایہ کے جو شعبے ہیں، صرف ڈاکٹر بننا فرض کفایہ، صرف انجینئر بننا، صرف IT میں جانا، خود غرضی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی چھوٹی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، پرسنل بینیفٹس، اپنی کچی سمجھ پر فیصلہ کرتے ہوئے میدان کا انتخاب کرنا، سلیکشن کرنا غلط ہے۔ شریعت کی بنیادیں، اسلام کی بنیادیں، ہر ڈپارٹمنٹ سنبھالنے والا چاہیے۔ 10th پورا نہیں کر سکتا، شکایت تو بہت ساری زبانوں میں کر دی گئی، مجھے قوم کی خامیاں زیادہ بولنا نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ آپ نہیں جا سکتے تھے سپریم کورٹ تک؟ اس کلیکٹر نے کیسے فساد کروا دیا؟ آپ نہیں بن سکتے تھے کلیکٹر؟ نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ سلیبس کیسے ڈیزائن ہو گیا؟ آپ PhD کر کے میڈیا میں اور دوسرے میدانوں میں نہیں جا سکتے تھے؟ چند لگے بندھے میدانوں میں جانا اور دوسرے میدانوں کو، دوسرے سیکٹرز کو چھوڑ دینا، اس سے پوری قوم کی ترقی یا پورے اسلام کی نمائندگی
یا اس سے دشمن کا پورا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام پر کیے جانے والے شبہات کے جوابات، جو پارلیمنٹ میں سوال ہے وہ ایک ایک چبوترے تک ہے۔ کہنے کو تو لطیفہ ہی ہے کہ خان صاحب بندوق لے کے نکل گئے اور ایک آدمی کو پکڑا، جلدی کلمہ پڑھ، تو اس نے کہا مجھے کلمہ نہیں آتا، آپ پڑھا دیجئے، جان بچی لاکھوں پائے۔ کہا مجھے بھی کلمہ نہیں آتا، چلو دونوں مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، بندوق لے کر کلمہ پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، اور خود صاحب کو کلمے کا علم نہیں ہے۔ مجھے ہی پتہ نہیں ہے 24 آیتوں میں کون سے مار دھاڑ کا سبق دیا گیا ہے، مجھے ہی پتہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 9 سال کی عمر میں رخصتی کیوں عمل میں لائی گئی ہے، مجھے ہی پتہ نہیں ہے کہ اورنگ آباد کو سمبھاجی نگر لگانے کا نام رکھنے کا شوق کیوں ہو رہا ہے۔ ایک ایک شہر کا نام بدلنے میں، ملک کی تاریخ کو بدلنے میں اپنی جہالت کا احساس، ہم ذہنی غلامی میں ہیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے لارڈ میکالے کا بنایا ہوا پڑھا ہے، اور اب جو پڑھیں گے ہندو میتھولوجی اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی شکل کو ہم پڑھیں گے۔ ذہنی غلامی کا یہ حال ہے کہ 650 سال خلافت عثمانیہ، عثمان امپائر حکومت چلی ہے، بغیر انٹرسٹ سسٹم کے چلی ہے، بغیر بینکنگ گندے سسٹم کے بغیر چلی ہے، عورتوں کو بے پردہ کیے بغیر چلی ہے، ننگے پن کے ذریعے سے انسانوں میں جنسی اشتعال اور آوارگی پیدا کیے بغیر چلی ہے، فسادات کے بغیر ملک کو سنبھالا، آدھی سے زیادہ دنیا کو سنبھالا ہے، اور اس ملک کے اندر تقریباً 700 سال سے زیادہ کا عرصہ سارے مذہب کے رہنے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنا، اسلام پر شبہات، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، اسلام کا اکنامک سسٹم، اسلام کی سماجی زندگی کے سلسلے میں تعلیمات، نکاح کی زندگی کے سلسلے میں تعلیمات، اپنی معلومات کو بہت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ رواجی زندگی سے، فارمیلٹی والی زندگی سے، فارمیلٹی والے ایجوکیشن سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے، سوچ نہیں پائیں گے باہر کی دنیا۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں مال کا خرچ کرنا ہے، صلاحیت کا خرچ کرنا بھی ہے، علم کی زکوٰۃ اسے دوسرے تک پہنچانا ہے۔ صلاحیت کو خرچ کرنا چاہیے، صلاحیت کو منتقل کرنا چاہیے، اجتماعی کاموں کے سلسلے میں ذمہ داری کا احساس، نماز پڑھنا فرض ہے، پردہ کرنا فرض ہے، سنتوں کی اتباع، دین کی طرف دعوت، یہ سب چیزیں ضروری ہے، لیکن اجتماعی کاموں کا احساس، مجھے اپنے معاشرے کی بے روزگاری ختم کرنا چاہیے، مجھے ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں شعور بیدار کرنا چاہیے، مجھے دارالقضاء اور اسلامی کورٹ قائم کرنا چاہیے، وباؤں زلزلوں میں چیریٹی اور خیراتی اور رفاہی اور امدادی کام کرنے کے سلسلے میں فکر مندی ہونی چاہیے، بیٹے بیٹیاں مرتد ہو جائے تو انہیں اسلام سے قریب کیسے کیے جائے، اپنے ماحول والے اسکول کیسے قائم کیے جائے، ملک کے بگڑتے حالات میں میری کیا ذمہ داری ہے۔ شکایت کرنے والے بہت ہیں، اپنا ایک پیشنٹ نہیں چھوڑ سکتا، 1 گھنٹے کی تنخواہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے 200 گز کے گھر کو نہیں بدل سکتا، 5 فٹ کے جسم پر اسلام اپلائی نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ بدلنے کا شوق ضرور ہے۔ اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس،
کبھی ایک آنسو میں بہانے کے لیے تیار ہو گیا، ایک سجدہ زائد کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ میرے ملک کے رہنے والوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے اجتماعی کام سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ جو ایک جگہ بلڈوزر چلنے کے بعد اس کے دل میں کوئی کسک نہ ہوتی ہو، ایک جگہ بستیوں کو اجڑتا ہوا دیکھ کر ایک لقمہ کم نہ ہوتا ہو، لقمہ چھوڑیے معین آباد سنگاریڈی کی آوارگی کم نہ ہوتی ہو، اپنے دلوں کی مردگی پر ماتم کرنا چاہیے۔ کاش کوئی ایسا لیب مل جاتا کہ جہاں پر شوگر بی پی نہیں ہے، انسانیت کو ناپ کے بتلا دیا جاتا، میری ایمانی سطح کو تول کے بتلا دیا جاتا۔ اس کی ضرورت ہے۔ کمانے سے زیادہ خرچ کرنے کا سلیقہ، کمائے میں نے لاکھوں کمائے، فنکشن ہالوں کی چمک پر لگایا، سانچک سے لے کر جماگی تک لگایا، میرے اپنے بڈے پر لگایا، اپنی آوارہ بیٹیوں پر لگایا۔ خرچ کرنے کی جگہ ہیں، چپلوں کے انبار ہیں میرے دروازے پر، کپڑوں کے ذخیرے ہیں الماریوں میں میری بیٹیوں کے پاس۔ مسلمان کا مسئلہ فقیری نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ میرا مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہے، بلکہ ضروریات کا وقت فضولیات کو دے دینا ہے، ضروریات کا وقت محرمات کو دے دینا ہے، ناجائز چیزوں کو دے دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے ہیں، صلاحیت والوں سے زیادہ درد والوں سے لیتے ہیں۔ درد والوں کو جو مقبول ہو جاتا ہے قابلیت جوتیوں میں پڑ جاتی ہے۔ آدمی اللہ کے ہاں قبول کروا ہے، ایک ایک انٹرویو میں سجدج کے جاتا ہے، قبول ہو جاؤ، ایکسپٹ ہو جاؤ، اللہ کے یہاں قبول ہو جاؤ، آسمانوں میں قبول ہو جاؤ۔ علماء سے تعلق، اللہ کے جن نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر مجھے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، مجھے اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، میری اپنی دین کی کمی کا احساس ہوتا ہے، وہاں پر مجھے بیٹھنا چاہیے۔ آم کے درخت میں صرف آم لگتے ہیں، شاخ اور تنا کھانے سے مٹھاس نہیں ملتی۔ گنے کا اکثر حصہ وہ ہوتا ہے جہاں سے کھاؤ وہاں سے مٹھاس مل جاتی ہے۔ میری زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہونا چاہیے، ہر کارنر ایسا ہونا چاہیے جہاں سے مٹھاس مل رہی ہو۔ میرا بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ آئی ٹی اور نوکری کا غم اتنا تو نہیں ہے کہ میری بیٹیاں آوارگی کے راستے کو اپنا چکی ہے، نائٹ ڈیوٹی کا رواج کہیں اتنا تو نہیں ہو گیا کہ میری بیوی مجھ سے پوچھ رہی ہے یا تو نوکری لیجئے یا تو مجھے چھوڑ دیجیے۔ اپنی صحت کے نظام کی تباہی، اپنے گھریلو نظام کی تباہی کے ساتھ ایسی دنیا کمانا آپ کو نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آپ کو آخرت میں فائدہ دے گا۔ اپنے گھر کو بنائیے، اینٹوں کے جوڑنے سے گھر نہیں بنتا، دلوں کے جوڑنے سے گھر بنتا ہے۔ پلاٹوں کے خریدنے، وینچروں کے بنانے، اپارٹمنٹ کے خریدنے سے گھر نہیں بنتا ہے، دلوں کو جوڑنے سے۔ ایک باغیچے کو سینچانے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، رشتوں کو سنبھالنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ مشین چلانے کے لیے سیکھا ہے 6 مہینے کے کورس، رشتے چلانے کے لیے کہاں پر سیکھا ہے؟ رائٹس اور لمٹس کہاں پر سیکھے؟ بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم نہ ہو، ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم نہ ہو، اولاد کے غم میں ماں باپ کو نظر انداز نہ کر دو، اور ماں باپ کے غم میں اولاد کو نظر انداز نہ کر دو۔ کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، کتنی گہری رہبری کی ضرورت ہے۔ صحبت کے بغیر دین کبھی نہیں آئے گا۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ نے کبھی تو کتاب اتار دیا ہوتا نبی کے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کتاب کے بغیر بھیجے ہیں، لیکن کتاب نبی کے بغیر کبھی نہیں آئی ہے۔ صحبت کا علم معتبر ہے،
بغیر صحبت کا علم کبھی معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، کار خیر کے لیے ہمتوں کو بلند کر دیجئے۔ بہت وقت ضائع کر دیا، بہت تنہائیاں برباد کر دیے۔ اے اللہ بچی کچی عمر اپنے کام کے لیے قبول فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبتوں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ظالموں کے تسلط کا خاتمہ فرما۔ وہ کام لے لیجئے جو آپ کے یہاں مقبول اور مطلوب ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرضوں کو ادا کر دیجیے، وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجیے، مناسب جوڑے مقدر کر دیجیے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔